بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ایبیوزو لینگویج کا زیادہ یوز کرنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے دل کو، اور دوسری طرف عدم استجابت دعا کا بھی سبب بنتا ہے. چونکہ یہ شخص گالیاں زیادہ دیتا ہے، لہٰذا خدا کہتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں پوری کر سکتا. کیونکہ چھٹے امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر، بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو بے اولاد تھا اور دعائیں کر رہا تھا. 3 سال گزر گئے، اس کے یہاں پر بیٹا نہیں ہوا، یعنی اس کے یہاں پر اولاد نہیں ہوئی، صاحب اولاد ہی نہیں ہوا. 3 سال گزرنے کے بعد وہ معاملہ لے کر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، تو آپ رب ذوالجلال سے یہ جواب لا کر دیجئے مجھے کہ کیا وجہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. 3 سال ہو گئے، میری اولاد نہیں ہو رہی. اگلی بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پروردگار عالم سے ہم کلام ہوئے، تو جواب آیا آواز قدرت کی طرف سے کہ اے موسیٰ، جا کر اس بندے خدا سے، اس میرے بندے سے یہ کہیے گا کہ اپنی زبان کو ٹھیک کر لے، اس لیے کہ تو اپنی زبان سے بڑے برے القاب سے لوگوں کو پکارتا ہے، اس لیے میں تیری بات نہیں سنتا. اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب کے بعد اس نے اپنی عادت کو ٹھیک کیا، اور 1 سال بھی نہ گزرا تھا پروردگار عالم نے اسے اولاد سے نوازا. یعنی کہ انسان اپنی زبان کو ٹھیک رکھے. گناہ کی وجہ سے کبھی عدم استجابت دعا ہوتی ہے، اور کبھی یوں کہ حرام کھانا، لقمہ حرام، یہ ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ، بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے شکم میں حرام جائے، جس کی وجہ سے عدم استجابت دعا ہو جائے، اس کی دعا مستجاب نہ ہو. کوفہ شہر ہے، اور اس کوفہ شہر کے اندر ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے کے اندر مستجاب الدعوات اشخاص موجود تھے، کئی ایک متعدد ملٹیپل افراد وہ تھے کہ جو اتنے پائس اور اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ جو دعا کرتے تھے پروردگار عالم سے وہ مستجاب ہو جاتی تھی. ان کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. اور جو ایسا ان کے زمانے میں کوئی آتا تھا، بادشاہ، ان کا حاکم، کوئی بھی ایسا آتا تھا جو انہیں ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، وہ اس کے لیے بد دعا کرتے تھے اور وہ کچھ ہی دنوں میں مر جاتا تھا. اس لیول کی استجابت دعا. یہاں تک کہ حجاج کا زمانہ آیا. حجاج کو یہ بات پتا چلی کہ کوفہ کے اندر ایسے کچھ لوگ رہتے ہیں مستجاب الدعوات، جو آتا ہے پاور میں، اس کے لیے اگر وہ کبھی ان کے ساتھ ان کو تنگ کر دیتا ہے تو ان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اور وہ اگر بد دعا کر دیتے ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے. ہم تو مستجاب الدعوات کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل کے لوگ کہیں گے کہ بڑی کالی زبان والے تھے وہ لوگ. لیکن ضروری نہیں ہے، الگ الگ انداز ہیں دیکھنے کے. مستجاب الدعوات لوگ ہیں، پائس ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں. اس نے کہا کہ اب ان کا کوئی علاج تو کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمارے ہی لیے اگر کسی دن کر دیں گے بد دعا، اور حجاج جیسے کے لیے کیوں نہ کی جائے، تو وہ ہوگا معاملہ یہ کسی نہ کسی دن. انہوں نے کہا کہ ان سب کو دعوت پہ بلاؤ. دربار بلایا، دعوت کے لیے دسترخوان سجایا، کھانا کھلایا، اور کہا آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے میرے دسترخوان پر کھانا کھایا، آپ اپنا خیال رکھیں، جائیے آرام فرمائیے. اب جو وزیر تھا بادشاہ کا، پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ کہا اب ان کی بد دعا اثر نہیں کرے گی. کہا کیوں؟ کہا میں نے انہیں کھانے میں حرام غذا کھلا دی ہے. اب یہ لاکھ کچھ کہتے رہیں، لاکھ کچھ پڑھتے رہیں، وہ اثر نہیں کرے گا. اس لیے انسان بہت زیادہ نفسیاتی نہ ہو جائیں، اس معاملے میں نفسیاتی نہ ہو جائے انسان کہ یہ کھائیں یہ کھانے. اس کے اندر فقہی مسائل کا خاص خیال رکھیں اور بس اس پر عمل کریں انسان، باقی پروردگار عالم سب کی مدد کرے. یہ ایک وجہ ہوتی ہے عدم استجابت دعا. کیا سبب؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ یقین کے ساتھ دعا نہیں کر رہا ہوتا. کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم اغفر لی ان شئتا، مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے. یوں دعا نہ کیا کرو. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، روایت ہے، روضۃ الواعظین کتاب کے اندر یہ روایت ہے
کہ چھٹے امام سرکار فرما رہے ہیں کہ دعا یوں نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اے پروردگار میری مغفرت کر دے اللہم اغفر لی ان شئتا، بلکہ یہ کہا کرو اللہم اغفر لی، اے خدا مجھے معاف کر دے۔ اب کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، اگر مغفرت ملے گی تو اس کی مرضی تھی تو مغفرت ملی، اس کی مرضی نہیں تھی تو مغفرت نہیں ملے گی۔ یہ کہنا، اس کہنے کی وجہ سے اگر تو چاہے اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تم یہ دیکھو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، وہ کیا قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرنے پر یا نہیں رکھتا قدرت۔ جب وہ قدرت رکھتا ہے تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو، یقین کے ساتھ کیوں نہیں